امام الانبیاء کے غلام ہو۔ اب علماء نے لکھا ہے کہ بعض نے کہا کہ مودت سے مراد صحابہ کرام بھی ہیں اور اہل بیت بھی ہیں۔ اس قرآن پاک کی آیت کے بعد ایک مقام پر لوگوں نے اعتراض کیا، کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد صرف اہل بیت اطہار کی شان ہے، صحابہ کرام کی ہستیاں نہیں ہیں۔ کہا کیوں؟ کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں آپ نماز میں دیکھ لیں، نماز میں بھی حضور نے اپنی آل کو رکھا ہے، وعلیٰ آل محمد، درود پاک کے اندر فرمایا آل کو سرکار نے ساتھ رکھا ہے، صحابہ کرام کا ذکر ہمیں نماز میں نہیں ملتا۔ تو پتہ یہ چل رہا ہے کہ یہاں پر جو ہے نا قربہ سے مراد صرف اہل بیت ہے، صحابہ کرام نہیں ہے۔ یہ اعتراض ہوا۔ اس کا اعتراض کا جواب کتنا خوبصورت ساتھ فرمایا اچھا نماز میں اگر ایمان اور انصاف سے آپ سوچئے گا، اگر آل محمد کا ذکر اس طرح ہے تو آپ فرماتے ہیں التحیات میں وعلی عباد اللہ الصالحین، فرماتے ہیں اگر حق اور انصاف کی بات کی جائے، فرمایا جہاں پر آل محمد کا تذکرہ پہلے ہوا ہے، عباد اللہ صالحین میں جو ہستیاں فرمایا اس میں مخفی ہے، فرمایا وہ کوئی اور نہیں رسول پاک علیہ السلام کے صحابہ کرام۔ کائنات میں انبیاء کرام اور فرشتوں کے بعد سب سے عظیم ہستی جن کی نیکیاں اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہیں، جن کا ایمان اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے، وہ مبارک ہستیاں صحابہ کرام کی ہستیاں ہیں۔ اللہ فرماتا ہے تم اگر ایمان قبول کرنا چاہتے ہو تو ایسے کرو جیسے صحابہ کرام نے کیا۔ کیوں؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، فرمایا ان کی نیکیوں سے، ان کے اعمال سے اللہ ان سے راضی ہے، یہ اللہ سے راضی ہے۔ تو فرماتے ہیں اگر تم سمجھتے ہو کہ نماز میں آل کا تذکرہ ہے صحابہ کا نہیں، تو فرمایا سوچ لیجئے عباد اللہ صالحین سے مراد کوئی اور شخصیات نہیں ہے، فرمایا اس سے مراد حضور کے صحابہ کرام رضوان اللہ۔ اور دوسرے مقام پر جواب دیا، فرمایا اگر یہ کہتے ہو نماز میں حضور نے آل کو ساتھ رکھا اور صحابہ کرام کا کوئی تذکرہ نہیں کیا، تو فرماتا ہے یہ بتاؤ ذرا حضور جس مزار میں ہے حضور کے ساتھ کون ہے؟ اس وقت مصطفیٰ جس مزار میں موجود ہے بتاؤ ذرا مزار میں ساتھ حضور کے کون ہے؟ کہنے لگا حضور وہ تو صحابی ہیں۔ فرمایا کون؟ فرمایا وہ تو عمر فاروق اعظم ہے یا صدیق اکبر ہے۔ اب سنیے گا عقیدہ اس ایک اعتراض کے دو ایسے جواب جو انہی آیات بینات سے مل کے۔ فرمایا پھر سن، آج تک نماز میں ظاہراً حضور نے آل کو ساتھ رکھ کر اور تب وصال سے لے کر قیامت تک مزار میں صحابہ کو ساتھ رکھ کر یہ بتا دیا کہ قیامت تک حضور کی نہ آل مصطفیٰ سے جدا ہے اور نہ حضور کے صحابہ حضور سے کبھی جدا ہو سکتے۔ تو پتہ چلا جس محبت کا تقاضا قرآن کی آیت میں کیا جا رہا ہے اس سے مراد حضور کی اہل بیت بھی ہے اور حضور کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی۔ یعنی محبت یہی تو وہ پٹری ہے جہاں سے ہم اتر کر گر جاتے ہیں کہ ایک طرف بڑے اور ایک طرف گر گئے۔ فرمایا یہاں پر اس سے مراد دونوں لیں گے کہ ہماری محبت صحابہ کرام سے بھی ہوگی اور حضور کی اہل بیت اطہار سے بھی محبت ہوگی اور خدا کی قسم یہ محبت ہوگی۔ اچھا پھر اگلا اعتراض یہ کیا جاتا ہے، کہتے ہیں لو جی اب آپ اہل بیت اطہار کے ساتھ صحابہ کرام کو برابر کر رہے ہیں۔ اچھا یہ بتائیں ہم علی المرتضیٰ کو اس لیے بلند سمجھتے ہیں کہ علی المرتضیٰ تو وہ شخصیت ہے کہ جو صحرا باندھ کر رسول پاک علیہ السلام کے گھر میں گئے تھے۔ کیوں گئے تھے جی؟ سیدہ کا نکاح علی المرتضیٰ سے ہوا، ہم مانتے ہیں الحمدللہ، سنی کبھی انکار نہیں کرتے، ہم خود بیان کرتے ہیں، ہم خود بیان کرتے ہیں کہ سیدہ کا نکاح جس عظیم الشان ہستی سے ہوا، کائنات کے وہ عظیم باپ، وہ چوتھے خلیفہ علی المرتضیٰ کی ذات ہی ہے کہ حضور کے گھر میں صحرا باندھ کر گئے تو جا کر جن کے نکاح میں سیدہ آئی، ہم مانتے ہیں وہ سیدہ مبارک کی ذات وہ علی المرتضیٰ کے نکاح میں آئی۔ لیکن یہ تو بتاؤ علی المرتضیٰ ایک مرتبہ گئے ہیں، آپ بیان کرتے ہیں، بتاؤ نا عثمان 2 مرتبہ صحرا باندھ کر حضور کی خدمت میں۔ ارے وہ بیان کرتے ہو تو یہ بیان کیوں نہیں کرتے؟ ایک بار علی المرتضیٰ صحرا باندھنے کے لیے گئے، ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں، 2 مرتبہ یکے بعد دیگرے، ایک کے بعد دوسری کا جب انتقال ہو گیا، سرکار نے 2 بیٹیاں عثمان غنی کے نکاح میں دی اور بعد میں یہ فرمایا خدا کی قسم اگر مجھ محمد کی 100 بیٹیاں ہوتی، فرمایا میں یکے بعد دیگرے عثمان غنی کے نکاح میں دے دیں۔ اور یہ عقیدہ سمجھ لیجئے۔ اگلا سن لیے، 2 مرتبہ حضور کے گھر میں صحرا باندھنے کے لیے سحرے کے لیے عثمان غنی گئے تھے، تو یہ بتائیں نا حضور خود صحرا پہن کر جس ہستی کے گھر میں ہے تو اس کا نام کیا؟ محبت سے آپ کو سمجھ نہیں لگتا ہے جس کے گھر میں حضور خود صحرا پہن کر، وہ کوئی اور شخصیت نہیں، وہ بعد رسول انبیاء سب سے عظیم ہستی سیدنا ابو بکر صدیق کی مبارک ہستی ہے جس کے گھر سے سیدہ عائشہ کے ساتھ مصطفیٰ کا نکاح ہوا ہے۔ فرمایا اگر علی المرتضیٰ کو وہ بلند مقام
سمجھتے ہو تو خدا کی قسم عثمان غنی اور سیدنا صدیق اکبر کا مقام بھی کسی سے دھکا چھپا نہیں۔ تو اہل بیت کا تذکرہ محبت سے کیا جاتا ہے، تو صحابہ کرام کی شان بھی اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ تو امام الانبیاء کے غلاموں، آج کی اس قرآن پاک کی آیت مبارکہ سے سیکھنے کو یہ ملا کہ ہماری محبت، اور یہ ہماری ایمان کی بنیاد ہے۔ آگے بھی کتنے فتنے ہمارے سامنے آئیں گے، اپنی محبت کو رسول پاک علیہ السلام کے گھر والوں کے ساتھ بھی اور حضور کے در والوں کے ساتھ بھی یہ محبت مضبوط کر لیجئے۔ خدا کی قسم کل قیامت میں یہی ہستیاں انشاءاللہ شفاعت کا اذن عطا فرمائیں، یہ شفاعت کی ہستی انشاءاللہ یہ ہستیاں شفاعت کا اذن بھی عطا فرمائیں گی۔ اور امام الانبیاء کے کلام، پھر ایک اعتراض آخری ہوتا ہے، یہاں بات ختم کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں لو جی 5 دن پاک کو تو اس میں شامل کیا گیا ہے، کیوں بھائی؟ وہ تو حسنین کریمین کی وہ شخصیات، وہ عظیم شانیں ہیں کہ جو حضور کے کندھوں پر کھیلی ہیں۔ صحابہ کرام کی تو یہ شان کہیں پر بھی نہیں ملتی، ہم مانتے ہیں اس بات کو۔ امام حسن و حسین کو اللہ نے کیا شان عطا فرمائی۔ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ آپ بیمار تھے اور لیٹے ہوئے تھے، اچانک ایک مرتبہ امام حسن رضی اللہ عنہ کا تذکرہ کسی نے سامنے کیا، خود نہیں تھے وہ، امام حسن کی کسی نے بات کی، اچانک سے سیدنا ابو ہریرہ بیماری کے عالم میں اٹھ کر بیٹھ گئے، اچانک سے بیٹھ کر پھر دوبارہ تذکرہ ہوا، آپ دوبارہ کھڑے ہو گئے۔ لوگوں نے کہا حضور امام حسن کا تذکرہ ہوا ہے اور آپ بیماری میں اٹھ سکتے بھی نہیں ہیں، پھر آپ اٹھ کر بیٹھ گئے، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں میں نے مصطفیٰ کو جو انداز امام حسن و حسین سے کرتے دیکھا ہے نا، فرمایا جتنی محبت حضور فرماتے ہیں نا، فرمایا اس محبت کو دیکھ کر آج ابو ہریرہ بھی امام حسن کی شان میں نہیں کھڑا ہو گیا۔ کیا؟ فرمایا ایک مرتبہ میں سفر پر تھا، میں کیا دیکھتا ہوں کہ سفر میں ہم ایک جنگل پر پہنچے تو وہاں پر چھوٹے امام حسن و حسین ابھی چھوٹے تھے، بچپن کے عالم میں تھے، سیدہ کے پاس موجود تھے، اچانک سے رونے کی آواز بلند ہو گئی، شدت سے جب پکار رونے کی ہوئی نا تو حضور سیدہ کائنات کے پاس گئے اور جا کر پوچھا، کہا یہ شہزادے کیوں رو رہے ہیں؟ عرض کرنے لگی حضور پیاس کی شدت کے سبب امام حسن و حسین اس لیے رو اور چلا رہے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سیدہ کائنات سے امام حسن کو لیا۔ اب وہ بیان کرتے ہیں جو بات دیکھی تھی نا اس کے لیے احترام فرماتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا امام حسن کو لیا، گود میں لینے کے بعد آپ نے اپنی مبارک زبان امام حسن کے منہ میں ڈال دی۔ فرمایا اس وقت تک امام حسن کے منہ میں رسول پاک علیہ السلام نے اپنی مبارک زبان رکھی جب تک امام حسن اسے چوس کر پیاس کی شدت ختم نہ کر چکے، جب تک وہ روتے روتے چپ نہ ہو گئے۔ جب امام حسن چپ ہوئے، امام حسین کو لیا، زبان منہ میں رکھی، جب تک وہ ان کی شدت پیاس ختم نہ ہوئی، جب تک ان کا رونا ختم نہ ہوا، تب تک مصطفیٰ نے اپنی زبان ان کے منہ میں رکھی۔ ابو ہریرہ فرماتے میں اس وقت سے جس دن سے حضور کی یہ محبت شہزادوں سے دیکھی ہے، فرمایا میں ان کی محبت کے بعد اب جب نام بھی امام حسن حسین کا آتا ہے نا، میں احترام میں کھڑا ہو جاتا ہوں کہ ان کی محبت میں کھڑا بھی ہو گیا نا، قیامت میں حضور ان کی محبت کے صدقے میری بخشش فرما، ان کے صدقے مجھے شفاعت مل جائے گی۔ تو وہی امام حسین کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ جناب ان کو تو حضور نے کندھوں پر کھلایا ہے، صحابہ کرام کی شان کہاں سے ثابت ہے؟ امام الانبیاء کے غلاموں ایمان سے بتائیے، امام حسن حسین بے شمار مرتبہ حضور کے مبارک کندھوں پر آئے تھے۔ ارے وہ ہجرت کی رات وہ مقام بھی یاد کیجئے نا کہ صدیق اکبر کے کندھوں پر مصطفیٰ خود سوار ہو گیا، صدیق اکبر کے کندھوں پر۔ اچھا علماء نے نا بڑی زبردست حکمت ہے بیان کی، یہ حکمت ہے، فرماتے ہیں کہ جب بندہ چھوٹا بچہ یا بڑا کندھے پر بیٹھتا ہے نا تو کیا اس وقت نظارہ کیا ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں کہ جب بچہ کندھے پہ بیٹھے نا، عام طور پر یہ بات کر رہے ہیں اور حکمت بیان کی، جب بچہ کندھے پہ بیٹھے نا تو بچہ جو کہ اپنے آپ کو گرنے کے بچانے کے لیے نا سر سے پکڑتا ہے، اور جو بڑا شخص ہوتا ہے نا وہ بچے کو پاؤں سے پکڑتا ہے۔ عجیب سی بات ہے لیکن حکمت سن کے انشاءاللہ آپ کو سمجھ بھی آئے گی۔ آپ فرماتے ہیں جب امام حسن یا حسین حضور کے مبارک کندھوں پر سوار ہوتے ہوں گے نا تو سرکار کا مبارک امامت شریف ہوگا، جب اس کو تھامتے ہوں گے نا تو گویا کہ حکمت یہ بیان کی، فرمایا اس وقت گویا کہ یہ عقیدہ اور نظریہ بیان کر رہے ہوں گے، حضور آپ نے ہمیں اتنا بلند کیا ہے، خدا کی قسم کربلا کے میدان میں اکیلا بھی ہوں گا آپ کا یہ سر فخر سے کبھی نیچا نہیں ہونے دوں۔ اور سرکار نے بھی قدمیں ان کے قدموں کو تھام کر یہ بتا دیا، فرمایا یزید پلید جیسے ہزاروں لاکھوں پلید سامنے آ جائے، فرمایا ہم نے بھی حسین تیرے قدموں کو وہ استقامت
بخش دی ہے، ہزاروں یزید آ جائے، فرمایا کربلا کے میدان میں پاؤں ڈگمیں گے نہیں، فرمایا اللہ تمہیں وہاں پر استقامت بھی نصیب فرمائے۔ اور صدیق اکبر نے حضور کو جب کندھوں پر اٹھایا ہوگا تو اس وقت سرکار نے کیا مقام دیا ہوگا صدیق اکبر؟ فرمایا صدیق اکبر نے اس وقت قدم مصطفیٰ کے تھامے ہوں گے، اور سرکار اس وقت جب کندھوں پہ سوار ہے، عقیدہ سنیے گا، صدیق اکبر قدموں کو تھام کر کہہ رہے ہوں گے خدا کی قسم یا رسول اللہ ان قدموں کے صدقے آج یہ بلند رتبہ ملا ہے، یا رسول اللہ ان قدموں سے لگا کے رکھیے گا، معاشر میں بھی آپ کے ساتھ رہوں گا، جنت میں بھی آپ کا ساتھ نصیب ہوگا، انہی قدموں کے صدقے ساتھ نصیب ہو جائے گا۔ امام الانبیاء کے غلاموں، صدیق اکبر کی یہ محبت دیکھ کر، صحابہ کی یہ محبت دیکھ کر، اب ایمان اور عقیدے سے دیکھیے کہ جیسے ہماری محبت اہل بیت اطہار سے ہو ویسی محبت ہمارے صحابہ اکرام سے بھی ہو۔ اللہ خالق کی کائنات ہم سب کو اہل بیت اطہار کی سچی محبت نصیب فرمائے اور صحابہ کی محبت کے ساتھ ہمیشہ ہمارا دامن سوار فرمائے۔ سرکار کی دسے باغ بات بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ سرکار نے ارشاد فرمایا جو بندہ کسی میرے ایک صحابی کے ساتھ بھی بغض رکھے، فرمایا اس سے برا بھلا کہے، فرمایا قیامت کے روز اللہ میری شفاعت اسے نصیب نہیں فرمائے گا۔ ایک بندہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، ایک بندہ فوت ہوا، سرکار نے زیادہ کسی کا نہیں چھوڑا، تو جب سرکار کو بلایا گیا نا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کا جنازہ پڑھنے سے انکار فرما دیا۔ فرمایا اس کا جنازے کی نماز میں نہیں پڑھوں گا۔ لوگوں نے پوچھا حضور کیوں؟ فرمایا کیونکہ اس کے سینے میں میرے عثمان غنی کا بغض تھا۔ فرمایا میں اس کی نماز اس کی میت پر کبھی جنازہ نہیں پڑھوں گا، فرمایا جس کے سینے میں میرے کسی ایک صحابی کا بغض بھی ہو۔ تو ان صحابہ سے اپنی محبت قائم رکھیے، اللہ اس محبت کا صدقہ قیامت میں دنیا آخرت میں نصیب فرمائے گا۔